بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، اکثر اوقات لوگوں کو چوہوں کی وجہ سے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر چوہے خواتین کے ناک میں دم کیے رکھتے ہیں، کبھی کچن میں نقصان کا باعث بنتے ہیں، کبھی کسی الماری میں گھس جائیں تو اس الماری میں کپڑوں کو کتر کر رکھ دیتے ہیں، بلکہ یہ تو پیسوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ بعض اوقات ایسی خبریں بھی ملتی ہیں کہ چوہوں نے اتنی رقم کتر کر تباہ کر ڈالی۔ ناظرین مکرم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چوہے مختلف طریقے سے انسان کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں اور یوں انسان کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ بعض چوہے تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور بعض کم، لیکن یہ انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ چوہوں کی وجہ سے طاعون جیسی خطرناک وبا بھی پھیلتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں چوہا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا چوہوں کو مارنا درست ہے؟ اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین مکرم، ہم بات کر رہے تھے گھر میں چوہا نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ چند روایات ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ انہی روایات میں ہمارے اس سوال کا جواب موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 جانور ایسے ہیں جو موذی ہیں، ان کو حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے: کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا۔ ایک اور روایت میں ہے 5 موذی جانوروں کو حرم اور غیر حرم میں ہر جگہ مار دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 قسم کے جانوروں کو مارنے کا حکم دیا جو سب کے سب موذی ہیں، چاہے وہ حرم میں ہو یا غیر حرم میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کے نام بتائے کہ یہ کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ 5 قسم کے جانور فسق کے صفت سے متصف ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ باقی تمام جانوروں سے الگ ہیں، کیونکہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور موذی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام گنوائے کیونکہ ان کی اذیت ناکی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ باقی تمام جانوروں میں بھی جو بھی ایذا ناکی میں ان کے مشابہ ہوں گے، ان کا بھی یہی حکم ہوگا، انہیں بھی ان کے موذی پن اور نقصان دہ ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ نہ حرم انہیں بچائے گا، نہ ہی احرام انہیں بچائے گا۔ ناظرین مکرم، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس جانور کو حرم جیسی مقدس اور پاک جگہ پر بھی مارنے کا حکم ہے تو گھر میں اس کو نہ مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ چوہا ایسا جانور ہے جو ان جانوروں میں شامل ہے جو موذی ہیں، ایذا دینے والے ہیں، اسی لیے چاہیے کہ اس کو جہاں بھی دیکھا جائے تو فوراً مار دیا جائے۔ ناظرین مکرم، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں مسلمان کے لیے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی ہے۔ مسلمان کو جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے وہ مسلمان کے لیے جائز ہے، جن کاموں سے مسلمانوں کو منع فرما دیا گیا وہ مسلمان کے لیے ناجائز ہے۔ یاد رہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کا پیغام امن اور محبت کا پیغام ہے، اور رحمت کریمی صرف انسانوں تک محدود نہیں، ہر ذی روح تک محدود ہے۔ اس کے فیوز و برکات نے جہاں عالم انسانیت کو سیراب کیا، وہیں جانوروں کو بھی اپنی رحمت بے کران سے مالا مال کیا۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب جانوروں کے ساتھ نہایت وحشیانہ سلوک کرتے تھے۔ نزول اسلام کے بعد گویا ان بے زبان جانوروں کو بھی جائے امان ملی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کے حقوق متعین کر کے رہتی دنیا تک انہیں تحفظ فرمایا اور ان سے بدسلوکی کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی۔ جانوروں کی اہمیت اور ان کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 200 آیات میں جانوروں کا ذکر فرمایا، جبکہ کچھ سورتوں کے تو نام ہی جانوروں کے نام پر ہیں، جیسے سورہ بقرہ، سورہ نحل شہد کی مکی، سورہ نمل چیونٹی، سورہ عنکبوت مکڑی، سورہ فیل ہاتھی۔ یاد رہے کہ جہاں اسلام میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اور ان کے حقوق کا ذکر ہے، وہیں پر بعض جانوروں کو قتل کا بھی حکم ملتا ہے، اور آپ ان 5 جانوروں کے بارے میں جان
جان چکے ہیں جن کو مارنا جائز ہے، بلکہ ان کو مارنے کا حکم ہے، چاہے جہاں بھی دکھائی دیں ان کو وہیں مار دینا چاہیے، اور انہی 5 میں چوہا بھی شامل ہے۔ ناظرین مکرم، یاد رہے کہ اسلام نے انسانوں کے حقوق مختص کرنے کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کی بھی تعلیم دی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا گیا ہے۔ ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں جن میں مختلف حوالوں سے جانوروں کا خیال رکھنے کی تاکید ملتی ہے، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں چھوٹے معصوم پرندوں پر نشانہ بازی کرنا اذیت کے زمرے میں آتا ہے، جو نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے، بروایت صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے چہرے پر مارنے اور اسے داغنے سے منع فرمایا ہے، بروایت صحیح مسلم۔ اکثر لوگ نشانہ بازی کی مشق یا شوق کی خاطر جانوروں کو باندھ کر کڑا کر دیتے ہیں اور پھر ان پر تیر یا نیزے وغیرہ سے نشانہ بازی کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ بندوق، غلیل وغیرہ سے چھوٹے معصوم پرندوں کو نشانہ بنانا بھی سخت منع ہے۔ اسی طرح زندہ جانور کے جسم کے کسی بھی حصے کا گوشت کاٹنا نہایت قبیح اور مکروہ فعل بتایا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اونٹ کے کوہان اور دمبے کی چکیاں کاٹ لیتے ہیں اور انہیں شوق سے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو حصہ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اسے نہ کھایا جائے، بروایت ترمذی، ابو داؤد۔ ناظرین مکرم، جانوروں کو آپس میں لڑوانا، چاہے وہ مرغ ہوں یا بٹیر، مینڈے ہوں یا کوئی اور جانور، نہایت ناپسندیدہ فعل ہے جن کی اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں کو آپس میں لڑوانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح کمزور جانور پر بھی 3 آدمیوں کی سواری کو ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں وہ بھائی غور فرما لیں جو کہ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ جانوروں کو لڑایا جائے اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسے کام کریں جن سے ہمارا مذہب ہمیں منع کرتا ہے۔ ناظرین مکرم، اسلام نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس میں اس نے اپنے ماننے والوں کی رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسلام نے جہاں انسانوں سے انسانیت، حسن اخلاق اور محبتوں سے مل کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کا درس دیا، وہاں اسلام نے ہمیں جانوروں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا۔ ہر جاندار کے کچھ حقوق متعین کیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم ملا ہے کہ وہ جانوروں کے حقوق بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے ادا کرے۔ اسلام کے مطابق تم میں سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ اس چینل میں آپ کو اسلامی واقعات، دینی مسائل، سائنسی تحقیقات و وظائف اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اسے ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حامی